ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدل کے حوالے سے، جسٹس کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اور کہیں عدل کی بات کہنے کا تذکرہ، کہیں عدل کے حکم پر عمل درآمد کرنے کا تذکرہ، کہیں عدل کے مطابق فیصلے کرنے کا ذکر، کہیں عدل کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جانے کا مطالبہ، کہیں عدل کے نفاذ کا مطالبہ۔ جا بجا قرآن کریم میں عدل کے حوالے سے کلام ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک ڈاکیومنٹری تھی ماضی قریب میں غیر مسلم لوگوں کی طرف سے بنائی گئی، اور امپائر آف فیتھ کے نام سے، اور اس میں بہت سارے غیر مسلم مصنفین اور اہل علم ان کے انٹرویوز ریکارڈ کیے گئے، مختلف مذاہب کے ماننے والے، اور ان سب کے انٹرویوز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کلام تھا، اور سب کی باتوں میں جو مشترک بات تھی، جو ایک کامن بات تھی، وہ یہ تھی کہ دا بیوٹی آف دا ٹیچنگس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا کیچ ورڈ جسٹس۔ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات میں جو سب سے بہترین اور خوبصورت پہلو ہے وہ کیچ ورڈ ہے جسٹس کا، عدل کا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط عدل کی بات ہی نہ کہی بلکہ عدل کو بالفعل قائم اور نافذ کر کے دکھایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ ابتدا میں تلاوت کیا گیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 152، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب تم بات کہو تو عدل کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، یعنی عدل کی اور ٹھیک ٹھیک کھری بات کہو، جس کا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ تو جس کا جو ڈیو رائٹ بنتا ہے اس کو دیا جائے، جو بات کھری درست اور صحیح طرح اس کو بیان کیا جائے۔ تو قرآن پاک فرما رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بات کہو تو عدل کی بات کہو، چاہے قریبی رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا، عدل کی بات کہنے ہی کا تقاضا نہیں، عدل کے احکام پر عمل درآمد، بلکہ عدل کے مطابق فیصلے اور عدل کا نفاذ بھی مطلوب ہے۔ ہمارے ایک تصور ہے، ایک بگڑا ہوا تصور ہے کہ جب یہ عدل کا ذہن میں ذکر آ جائے یا سامنے ذکر آ جائے، ہاں جی دو بیویوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، اور اس سے بھی فرار ہے، یعنی ہمت کم ہی لوگ کر پاتے ہیں اس سنت کی پیروی کے اعتبار سے، لیکن یہ بحث نہیں ہے اس وقت۔ نقطہ ہے کہ عدل بس یاد رہتا ہے کہ دو بیویوں کے درمیان عدل ہونا چاہیے، حالانکہ عدل تو اپنی ذات سے بھی کرنا ہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک بیوی کسی کے، اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، اولاد کے درمیان میں عدل کرنا ہے، خاندان کے معاملات ہو، دوستوں کے معاملات ہو، کارپوریٹ سیکٹر کے معاملات، آفس کے معاملات، عدل کی بات کہنی، انڈیو فیور کسی کو نہیں دینا۔ اور قرآن پاک سورۃ النساء سورۃ المائدہ میں بتاتا ہے کسی کی محبت آڑے نہ آئے کہ تم عدل نہ کرو، کسی کی دشمنی آڑے نہ آئے کہ تم عدل نہ کرو، نہ محبت آڑے آئے نہ دشمنی آڑے آئے، بات کہو عدل کی، فیصلہ کرو عدل کے مطابق۔ اجتماعی سطح پر آ جائیں، قرآن حکیم اور دین حق، دین اسلام اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سوشل جسٹس کی بات کرتی ہیں۔ ایک طرف عیاشیوں کا سامان کچھ لوگوں کے لیے، اور دوسری طرف ہیوز ناٹ کا معاملہ ہو۔ ایک طرف عیاشیوں کے نئے نئے طریقے لوگ ایجاد کریں، اور دوسری طرف خودکشیاں کرنے پر لوگ مجبور ہوں۔ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا۔ ایک طرف وہ لوگ جو اختیار رکھنے والے ہیں اور عیاشیوں کا سامان بھی کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ لیگل انداز سے ان کو کور بھی مل جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو لائن میں لگ کر بھی اپنے بچوں کے لیے دوائی نہیں ملتی۔ اس ظلم کو دین برداشت نہیں کرتا، اور ہاں دینداروں سے بھی، ہم سے بھی کوتاہی رہی ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم نے آواز بلند زیادہ نہیں کی ہے، یا بالکل سرے سے نہیں کی ہے۔ اسلام کا یہ جو عدل کا پہلو ہے، اسلام کا جو سوشل جسٹس کا پہلو ہے، اللہ تعالیٰ کا دین اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا فقط بیان نہ ہو، اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ تو حضور نے عدل کی بات کہی نہیں ہے، بلکہ عدل کے مطابق قائم کر کے نظام ہمارے سامنے پریزنٹ کیا۔ وہ مشہور واقعہ جب ایک امیر گھرانے کی خاتون جس کا نام اتفاقاً فاطمہ تھا، اور اس نے چوری کی، سزائیں اور بلکہ سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا تم سے پچھلی قوم اس لیے برباد ہوئی کہ بڑا جرم کرتا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور چھوٹا کرتا تو چھوڑ دیا، جو ہے وہ اس کو سزا دیتے تھے بالفرض محال۔ اگر میری صاحبزادی نے بھی یہ معاملہ کیا ہوتا، میں اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ جاری کرتا۔ اللہ ہمیں عدل کی بات کہنے، عدل کرنے، عدل کے فیصلے کرنے، اور عدل پر مبنی نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com